ہاتھ ڈالو تو یہ جلاتی ہے، انڈے کے اندر ہاتھ ڈالو تو ٹھنڈا کرتی ہے، لیکن اگر ان دونوں کا قرب کر دیا جائے، قربت کی وجہ سے وہ رنگ ادھر منتقل ہو جائے گا۔ آپ لوہے کو آگ کے اندر ڈال دیں، کچھ دیر کے بعد نکالیں، آگ میں ہاتھ ڈالیں گے جلائے گا، لوہے کو آپ پکڑے ہاتھ میں وہ بھی جلائے گا۔ بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے، ابھی میں سوئی صاحب سے ایک بات کر رہا تھا، حضرت سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ایک شعر ہے، اٹھ فریدا ستیا تو دنیا ویکن جا، کہ جے کوئی بخشیا مل پوے تو بھی بخشیا جا۔ آج کی سائنس نے ہمیں ثابت کیا کہ اگر بجلی کی تار کے ساتھ ہاتھ لگاؤ تو کرنٹ پورے جسم میں سرحد کر جاتا ہے۔ ارے تم بجلی کے ساتھ ہاتھ لگاؤ تو کرنٹ تمہارے جسم میں آ جائے، تو تم اللہ کے ولی کے ساتھ ہاتھ لگاؤ تو تمہارے جسم میں کچھ نہیں آئے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ اس گاؤں والوں کی خوش قسمتی ہے کہ ایک تو یہ کہ بہت بڑے بزرگ کا عمل کا یہاں مزار ہے، پہلے سے موجود ہے۔ اب یہاں ایک تھوڑا سا امتیازی بات ہے، بیٹا بزرگان دین کے اپنے اپنے سفر ہوتے ہیں اور اپنا اپنا مسلک ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس میں حیران ہونے کی بات نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ بزرگان دین کے مختلف سلسلے ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، اس طرح کے مختلف معاملات ہیں۔ ہر بزرگ کا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن ایک بات پر سب متفق ہے، کوئی بزرگ کسی پر معترض نہیں ہوتا کہ یہ چشتی قوالی کیوں کراتے ہیں، نقشبندی تسبیح کیوں چلاتے ہیں، فلانے یہ کام کیوں کرتے ہیں۔ سب بزرگان دین اہل تصوف کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ بھائی رب نو پا لو جمیں بھی پا سکتے۔ تو ظاہری لوگ جو علم والے ہوتے ہیں، بے عمل سے لوگ، وہ ایک دوسرے کا گردیان چھینکنا، کھینچنا، ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر مروڑنا اپنا فرض عین سمجھتے ہیں۔ تو یہاں تصوف کی راہ میں کہتے ہیں کہ تو اپنی نبات تن اور نل کی، تو گٹری سنبھالتا نے چور نل کی۔ میں ایک بات کہہ کے اختتام کرتا ہوں کہ کوئی بزرگ اہل سنت الجماعت سے باہر تقریباً میرے خیال میں نہیں ہوتا۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں اہل سنت الجماعت میں سے ہی ہیں، لیکن بزرگان دین اس لائن کو نہیں اجاگر کرتے۔ بزرگان دین کا ایک مسلک ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی غیر نہیں ہے، کوئی غیر سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ غیر سمجھنے والا خود غیریت میں ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے نا کہ فلانا دوسرا غیر ہے، وہ خود غیریت میں ہے۔ تو جس کی اپنی توحید پرستی ہوگی اس کو ہر ایک کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ کس کو مارو پتھر یہاں کون پر آیا ہے، شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے، ہر طرف اپنا ہی دیدار ہے، یہ اپنے ہی روپ ہے سارے، بس روپ بدلے ہوئے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ تو خیر، تو سید و طائب حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہمیں پیر و پیشوا کی طرف سے حکم ملا کہ 411 مجانا صوفی اقبال صاحب کو عطا کر دو۔ میں حیران ہوں، حالانکہ میں ابھی تک اس بات پر متفق نہ تھا کہ یہ لڑکا اکیلا ہے، گاؤں میں یہ عرس کیسے کرے گا، لیکن یہ بزرگوں کے کام ہوتے ہی خود ہی چلایا کرتے ہیں۔ یہاں وہ کیا کہتے ہیں، مانگنے طیبہ سے لائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی محض ساگر سے نہیں آنکھوں سے ہی پلائی جاتی ہے۔ یہاں چلانے والا کچھ اور چلاتا ہے، میں ہوں خیال کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سرے آئینہ تو ہے یارو عکس میرا، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ میں کسی کے دست طلب میں ہوں، کسی کی حرف دعا میں ہوں، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ میرے جسم میں میری جان نہیں، یار میرے منہ میں میری زبان نہیں بولنا یہ میرا بولنا، یہ تو بولتا کوئی اور ہے۔ کام چلانے والا کوئی اور ہے، کائنات کے کام چلا رہا ہے، تو اس میں اقبال اور میں اور تیسرے کی کیا بات ہے؟ کام وہی چلائے گا۔ بہرحال اس نے کام چلایا، الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بچے اقبال کو استقامت عطا فرمائے اور گاؤں والوں کو بھی یہ سعادت سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات کہ اس گاؤں میں یہ پہلی محفل ہے، ہمارا سلسلہ اہل چشت سے ہے، چشتیوں کے ہاں قوالیاں ہوتی ہیں۔ یہ قوالی باعث عبادت ہے، یہ باعث تفریح نہیں ہے، یہ ذہن میں نقطہ رکھیے۔ جو لوگ کھڑے ہیں مہمان ہمارے، وہ اپنے آپ کو غیر سمجھ کے کھڑے نہ ہوں، بلکہ وہ اس محفل کے اندر میزبانی کا فرائض انجام دیں۔ گاؤں کے لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنے لوگ آئے ہیں آپ کے مہمان آئے، ایسا عمل کرو، ایسا اخلاق کرو، ایسا بہیویئر کرو کہ یہ جانے والے جب پھیل جائیں، کوئی کراچی سے آیا، کوئی پنڈی سے آیا، کوئی جلم سے آیا، تو یہ جا کر وہاں گئے کہ یار بڑی بڑی جگہ ہم گئے، لیکن جو 411 میں جانے والوں کا اخلاق دیکھا ایسا کہیں نہیں گئے۔ کیوں کہ یہ بزرگوں کے مزار والا گاؤں ہے، یہ بزرگوں کا عرس منانے والا گاؤں ہے، یہ گاؤں عام گاؤں نہیں ہے۔ تو اس گاؤں کے بندوں کا طرز عمل بھی انوکھا ہونا چاہیے۔ قرآن کلام میں ایک بات پڑھ رہا تھا
کہ منزل عشقت مقام دیگر است، مرد ای راہ نشانے دیگر است، اس راہ کے مردوں کے کچھ اور اتوار ہوتے ہیں۔ تو جن بزرگوں کا ہم آج عرس منا رہے ہیں، یہ طائف سعودیہ کے اندر ایک جگہ ہے، وہ وہاں کے یہ بزرگ ہیں، سید الطائف کے نام سے مشہور ہیں، حضور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مشہور زمانہ بزرگ ہیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سوری صاحب سے ایک بات کر رہا تھا کہ آپ جن لوگوں کو تاریخ سے واقفیت ہے ان لوگوں کے لیے یہ بات نئی نہ ہوگی، دوسروں کے لیے نئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی ابی حضور تشریف لے کے طائف میں، طائف والوں نے حضور کو بہت ستایا، یہاں تک کہ پتھر مارے، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، آپ ایک پانی کے اندر دونوں پاؤں رکھ کر سستانے کے لیے پتھر کے ساتھ ٹو لگا کر بیٹھ گئے، تو جتنے فرشتے مقرب تھے مختلف امور پر وہ سارے حاضر ہوئے۔ جو پانی پر فرشتہ مقرر تھا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ ارشاد فرمائیے تو میں پورے طائف پر پانی چلا دوں، غرق کر دو اس کو۔ ہوا والے نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم کیجئے، میں ایسی آندھی بھیجوں گا کہ یہ طائف کی پہاڑی الٹا دی جائے گی۔ مختلف باتیں ہیں، ٹائم کم ہے، تو سب جب گزر چکے تو آپ کو سب واپس کرتے رہے، تو آخر میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ بار اللہ تجھے اپنی ذات مقدس کا واسطہ ہے، تو ذرا ان لوگوں کو سمجھ بوجھ عطا فرما تاکہ یہ لوگ مجھے پہچان جائیں کہ میں کون ہوں۔ اصل میں یہ ناسمجھی کی بنا پر مجھ سے ایسا کر رہے ہیں۔ آج دیکھو جس کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، اپنا تو یہ عقیدہ ہے خدا دیتا ہے سب کو، پر دیتا ہے صدقہ محمد کا۔ حضور کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، اور حضور کا عالم یہ ہے کہ پتھر کھانے کے باوجود بھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے رہے ہیں۔ آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ بٹن کھول کر دیکھیے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ کیا ہم اس نبی کے امتی ہونے کہلانے کے مستحق ہیں؟ بروز محشر اس کے سامنے شرمندگی کی سوا ہمارا اور کیا حال ہوگا؟ خدا را آپ نے آپ کو سمجھیے، جس کا ہم صدقہ کھا رہے ہیں ان کا عمل تو یہ تھا، تو ہمارا عمل کیا ہے؟ بہرحال اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ جس بندے کے سانس آ جا رہے ہیں ابھی تک اس کا پیپر اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں ان سے ایک بات کر رہا تھا کہ تصوف کے راہ کے اندر بزرگوں کے کتنے حوصلے اور ظرف ہوتے ہیں۔ ایک پیر صاحب اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے، جب بورڈ کا ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے نیچے کچھ لوگ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ جب اپنے مریدین کے ساتھ وہاں سے گزرے تو وہ جو مڈیکا شرارتی لوگ اکٹھے تھے انہوں نے پیچھے سے پیر صاحب کو اور بمیر جماعت کو پتھر مارے۔ تو جو مرید تھے وہ جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا بابا حضور آپ اجازت دیں یا ان لوگوں کے لیے بدعا کریں، تو یا آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کے ساتھ خود ہی نبٹ لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، تم زور سے امین کہنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت صاحب نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی بار اللہ تجھے کالی کملی والے کی شان مقدس کا واسطہ ان لوگوں کو ایسا کر دے کہ جس طرح یہ دنیا میں خوش و خرم گپے لگا رہے ہیں ان کو اس طرح کر دے کہ روز محشر میں بھی یہ یوں ہی خوشی سے رہے۔ تو لوگوں نے کہا آمین۔ امین کہنے کے بعد مریضوں نے کہا بابا حضور یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ہم نے کہا تھا بدعا